باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تو رات ہم کہہ رہے تھے کہ قرآن کریم کا موضوع ہے انسان، لیکن اس حیثیت سے کہ وہ مکلف ہے۔ انسان اس کا موضوع ہے لیکن اس حیثیت سے کہ وہ مکلف ہے۔ تو قرآن کریم احکام کا تذکرہ کرتا ہے، قرآن کریم احکام رولز اینڈ لاز کا تذکرہ کرتا ہے، that how a human being not should be must be، کہ انسان کو کس طرح ہونا ہے، یہی تو قرآن بتاتا ہے۔ اور چونکہ انسان عملی اعتبار سے دو قسم، پریکٹیکلی دو قسم کے ہیں، ایک ماننے والے ایک نہ ماننے والے، ایک کرنے والے ایک نہ کرنے والے۔ پہلے والے کو کہتے ہیں مطیع اوبیڈینٹ، اور دوسرے والے کو کہتے ہیں طاغی، طغی کے ساتھ طاغی، ڈس اوبیڈینٹ اور ریبیلیس، وائلیٹر اور ٹرانسگریسر۔ چاروں الفاظ میں جو بھی آپ کو مناسب نظر آئے۔ میں آپ کو انگلش ڈکشنری بھی پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم تو انگریزی ملک میں رہتے ہیں تو یہاں پہ تو ایکسپریس کرنا پڑے گا، کیوں فاروق صاحب؟ تو آپ پھر سورہ علق پہ جائیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو بسم ربک، اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ، الذی وہ پروردگار، خلق جس نے پیدا کیا ہے۔ کیا پیدا کیا ہے؟ پوری دنیا کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے تو آبجیکٹ ذکر نہیں کیا، مفعول ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا خلق، جس نے پیدا کیا سب کچھ۔ خلق الانسان، پیدا کیا ہے انسان کو، من علق، کلاٹ سے یا لیچ سے۔ کلاٹ لک لائک اے لیچ۔ تو سارے حیوانات اس طرح پیدا ہوئے ہیں۔ اب انسان کا امتیاز کہ اقرأ پڑھو، وربک الاکرم، آپ کا پروردگار عزت دینے والا ہے۔ الذی وہ پروردگار، علم بالقلم، جس نے تعلیم دیا قلم کے ذریعے، علم الانسان، تعلیم دیا انسان کو، ما لم یعلم، اس چیز کا جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو اب یہاں پہ آیات میں کئی چیزیں اللہ کریم نے ذکر کر دی۔ ایک تو یہ ذکر کر دیا کہ انسان کی امتیازی شان یہ ہے کہ اس کو خطاب کی سمجھ آ جاتی ہے۔ کس چیز کی؟ خطاب۔ آپ جب اسے ایڈریس کرتے ہیں تو اسے سمجھ آئے۔ آپ گدھے کو ایڈریس کریں تو سمجھ آ جائے گی؟ اگر آپ نے گدھے کے سامنے 1 گھنٹہ لیکچر کر دیا، کچھ سمجھ آ جائے گی؟ عقل نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ وہ خطاب اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اسی سمجھ کے حوالے سے تو اللہ نے انسان کو عزت دے دی ہے، ورنہ اس کو کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ سارے کائنات پہ حکمرانی کر رہا ہے۔ صحیح؟ اب اگر یہ کہتا ہے کہ میں طاقتور بہت ہوں، باڈی اسٹرکچر میری بہت مضبوط ہے، صحیح، ایک ہاتھ ہی اگر کنٹرول سے نکل جائے، میرے خیال میں بغیر گولی کے یا بغیر انٹاکسیکینٹ اور ٹرانکلائزر شاٹ کے انسانوں کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، بلکہ وہ تو چھوڑی، ایک چھوٹا سا کتا جب کنٹرول سے نکل جائے دیوانہ ہو جاتا ہے، پاگل کتا، تو اس کا علاج کیا ہے؟ گولی۔ کوئی اس کے قریب جائے گا؟ یہ اللہ دکھا دیتا ہے کہ دیکھیے یہ میں نے سارے مضبوط حیوانات اور پورے کائنات آپ کے کنٹرول میں ڈال دیا، آپ کو عزت دی ہے، ورنہ جب میں کنٹرول سے ایک چھوٹے سے کتے کو نکال دیتا ہوں تو آپ کے پاس اس کا بھی کوئی مداوا نہیں۔ یو آر ٹرائنگ ٹو گیٹ ریڈ آف ہم، یس شوٹ۔ تو یہ دوسری بات۔ تیسری بات کہ عزت انسانی دنیا میں اس کو ملے گی جو قلم چلانا جانتا ہو، جس کو قلم آتا ہو۔ جس کو کیا آتا ہو؟ قلم آتا ہو۔ اور چوتھی بات کہ قلم ذریعہ ہے
جملہ علوم کا قلم ذریعہ ہے، جملہ علوم کا، اور انسان اس کا استعمال کرنے والا ہے۔ اس کے چھوٹے سے دماغ میں اللہ کریم نے جملہ علوم کے سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو پتہ لگ گیا کہ انسان مکلف ہے، لیکن مکلف ہونے کے بعد ان میں بعض ماننے والے ہیں اور بعض نہ ماننے والے ہیں۔ تو پیچھے ذکر کر دیا دونوں گروہوں کا۔ کلا ان الانسان، کلا یقینی بات ہے، یقینی تجربے سے ثابت ہے، مشاہدے سے ثابت ہے، ان الانسان یقینا انسان لیطغی، طغیان سے ہے، سرکشی، طغیان سے ہے سرکشی، ٹرانسگریشن، گوئنگ یس بیہائنڈ دا باؤنڈریز اور بیانڈ دا باؤنڈریز، یہ لمٹس کو کراس کرنے والا ہے۔ کب؟ ارآؤ، جب وہ اپنے آپ کو سمجھے، استغنا، کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہو گیا۔ اللہ کے نہیں فرماتے ہیں کہ جیسے ہی کسی انسان کو احساس ہو جائے کہ میں اب خود کفیل ہوں، میں اب کیا ہوں، ہاں نہیں، خود ہی تو اچھی چیز ہے، خود پسندی آ جاتی ہے اس میں، خود ہی تو غیرت کا نام ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کہہ دیا کہ عرض میں کیا بتاؤں، یہ آ گیا، عرض میں کیا بتاؤں تم کو وہ صحرا نشیں کیا تھے۔ وہ صحابہ کی مدح میں کلام کرتا ہے، کس کی مدح میں؟ تو ایک شعر مجھے یاد ہے، ہاں، کہ عرض میں کیا بتاؤں تم کو وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہان بینو جہان گیرو جہان بینو جہان دارو جہاں گیرو جہان آرا، کہ وہ صحابہ کیا تھے، وہ سارا نشین، وہ بوریا نشین جو چٹائیوں پر بیٹھے کرتے تھے، تو کہا کہ وہ کیا تھے جہان بینو، وہ دنیا کا مشاہدہ کرنے والے تھے، وہ کنویں کے مینڈک نہیں تھے، وہ بیٹھے ہوتے مدینہ میں صحیح سوچتے تھے روم کا، وہ بیٹھے تھے مدینہ میں سوچتے تھے فارس کا، وہ بیٹھے تھے مدینہ میں سوچتے تھے افریقہ کا، وہ بیٹھے تھے مدینہ میں سوچتے تھے سینکیانگ کا، آرمینیا اور آذربائیجان کا، اس کو کہتے ہیں جہان بینی، جہان بینی، جہان بینو جہان دارو جہان گیرو جہان آرا، وہ جہان بین تھے۔ نمبر 2 وہ جہاندار تھے، جہاندار مین ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہونے والے تھے، ہر ایک کے ساتھ خوشیاں شیئر کرنے والے تھے، اس کو جانداری کہتے ہیں نا، کہ ہم کہتے ہیں فاروق صاحب بڑے جہاندار آدمی ہیں، جہاندار کا معنی یعنی کسی کو خوشی ہو صحیح تو وہ پھولوں کا گلدستہ اٹھا کے یا کوئی چھوٹا سا گفٹ اٹھا کے صحیح اس کو دے دیتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچے یہ فوراً تسلی کے لیے پہنچ جاتا ہے، اس کو جہانداری کہتے ہیں۔ اور تیسرا جہان گیرو، وہ جہان کو پکڑنے والے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے میں نے بتا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی اسٹیٹ کی بنیاد جو رکھی مدینہ میں، اس کا رقبہ تھا 276 مربع میل، سمجھ 276 مربع میل، اور 10 سال کی قلیل مدت میں اٹ واز مور دین 1 ملین اسکوائر مائلز، 10 لاکھ مربع میل سے زیادہ، کہ وہ اللہ نے جو دین کی نعمت اور ایمان کی نعمت ہمیں دی ہے صحیح وہ اور لوگوں کو بھی پہنچانا ہے۔ جب پہلے دن اپنے سٹیج کر دیا، حضور کے وفات کے ساتھ 1 ملین سے زیادہ ہو گیا تھا۔ حضرت ابوبکر اور عمر کے زمانے میں اتنا بڑا کہ عمر جب وفات پا رہے تھے تو اسلامی ریاست تھا 2.2 ملین اسکوائر مائلز، 2.2 ملین اسکوائر مائلز۔ حضرت عثمان کے وفات تک 6.4 ملین اسکوائر مائلز تک پہنچ گیا، 6. اور حضرت معاویہ کے وفات تک 7 ملین سے آگے بڑھ چکا تھا۔
تو اس کو جہان گیری کہتے ہیں. اور چوتھا لفظ اس نے کہہ دیا جہان آرا. جہان آرائی کا معنی جہان کو خوبصورت بنانا. انہوں نے دنیا کو خوبصورت بنا دیا. وہ جہاں بھی جاتے خوبصورتی پھیلا دیتے. کلا یقینی بات ان الانسان یقینا انسان لیطغی وہ طغیان اور سرکشی کرتا ہے ارآہ جب وہ سمجھ لیتا ہے اپنے آپ کو استغنا کہ وہ خود کفیل ہو گیا مستغنی ہو گیا. ان الی ربک الرجعی یقینا آپ کے پروردگار کے یہاں رجوع ہے لوگوں کا. تو یہ وارننگ ہے کہ آپ نے فیس کرنا ہے جو کچھ کر رہے ہیں. ارأیت الذی ینہی کیا آپ نے دیکھا ہے اس کافر کو جو منع کرتا ہے رکواتا ہے عبدن اللہ کے بندے کو اذا صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے. یہ ابو جہل تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کہ میں آپ کو آئندہ کعبے کے قریب نہیں دیکھنا چاہتا. سٹاپ اٹ. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے اس کافر کو دیکھا ہے جو اللہ کے بندے کو اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے سے روکتا ہے. تو اب دو قسم کے انسان ذکر ہو گئے, ایک مطیع اور دوسرا طاغی. ایک مطیع اوبیڈینٹ اور دوسرا طاغی یا ڈس اوبیڈینٹ. اب مقصد اور غرض و غایت قرآن کا کیا ہے, یہ تو موضوع کی بات ہو گئی. مقصد آبجیکٹ یا غرض و غایت قرآن کس لیے آیا؟ صحیح. تو ہمارے اعمال سے تو ثابت ہے کہ یہ دم کے لیے آیا. کس کے لیے؟ کہ سر درد کر رہا ہے مجھے ذرا دم کر دو. صحیح. یا یہ ختم کے لیے آیا. صحیح. بندہ مر گیا ہے, لوگ اکٹھے ہو جائیں, صحیح, چاول مول پکائیں گے, ختم کریں گے, اللہ اس کو بخش دے. تو یہ ختم کے لیے آیا. صحیح. یا جب دلہن کی رخصتی ہوتی ہے تو اس کے سر پہ پڑھ کر رکھ کر تاکہ برکت تلے وہ رخصت ہو جائے. کیا برکت تلے وہ رخصت ہو جائے. یہ سارے امور یہ ثانوی ہیں. That is right in the back. صحیح. اب فرنٹ پر جو قرآن کریم کا مقصد ہے کسی کو پتہ ہی نہیں کس لیے آیا. صحیح. تو آپ لکھیں کہ قرآن کریم آیا عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے. عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے کہ دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں. کہ دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں. اور یوں قرآن کریم کے 5 ڈیو رائٹس ہیں. آمنو پس ایمان لائے باللہ اللہ پہ ورسول اللہ کے رسول پہ. آمنو پس ایمان لائے باللہ اللہ پہ ورسول اللہ کے رسول پہ والنور اور اس نور اور لائٹ پہ انزلنا جو ہم نے نازل کر دیا ہے. اس آیت پر پہلے بھی ہم گئے تھے نور کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی, تو اس آیت پہ گئے تھے. تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کا پہلا ڈیو رائٹ یہ ہے اور انسان اس پہ مکلف ہیں کہ وہ اس قرآن پر ایمان لائیں. قرآن کا ڈیو رائٹ کیا ہے؟ اس پر ایمان لائیں. یہ آپ لکھیں کہ اس پر ایمان لائیں. دوسرا ڈیو رائٹ کہ اس قرآن کو لفظاً پڑھے. اس کی تلاوت سیکھے. اس کی سورہ بقرہ, سورت البقرہ, دوسرا تیسرا پیج ہوگا. آیت نمبر 1 الف لام میم. دیکھ لیا. تو اس کو ہم کہتے ہیں مقطعات.
یہ جو اس قسم کے لیٹرز حروف تہجی یا الفابیٹس بعض صورتوں کے ابتدا میں ہیں، تفسیر میں اس کے لیے اصطلاحی نام ہے کیا مقطعات. مقطعات اس لیے کہ ان کو کمبائنڈ نہیں پڑھا جاتا، ان کو سپریٹلی پڑھا جاتا ہے. صحیح. یہی الف لام میم بہت سارے آیات میں آیا ہے، لیکن وہاں کمبائنڈ ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الم. کیا کہتے ہیں؟ الم تر کیف فعل بربک، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، الم تر الی الذی حاج. شکل تو لکھنے کا ایک جیسا ہے، صحیح، صرف واولز کا فرق ہے اور پھر روایت کا فرق ہے کہ حضور نے کیسے پڑھا اور کیسے پڑھایا. تو علم کو کمبائنڈ پڑھا لیکن اس کو علیحدہ پڑھا. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الف لام میم. اس کو مقطعات کہتے ہیں. اور مقطعات کے حوالے سے مسلک اور مذہب یہ ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس سے اس کا کیا مراد ہے. یہ آپ لکھتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان حروف سے اللہ کا کیا مراد ہے. اور خدا کی شان دیکھیے، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ مشرکین مکہ بات بات پہ حضور علیہ السلام پر اعتراض کرتے تھے. کبھی کہتے تھے یہ قرآن آپ نے خود بنایا، کبھی وہ کہتے تھے یہ بڑا میجک قسم کی چیز ہے، کبھی کہتے تھے وہ آپ بلعام نصرانی کے پاس بیٹھتے ہیں وہ میرے خیال میں آپ کو سکھاتا رہتا ہے، کبھی کہتے تھے آپ کے پاس سابقہ لوگوں کی پڑھی ہوئی کتابیں ہیں، لکھی ہوئی کتابیں پڑھی ہیں، آپ اسی سے ہی پڑھتے رہتے ہیں. مختلف قسم کے بکواسات کرتے تھے. لیکن مقطعات کے حوالے سے ایک روایت بھی موجود نہیں کہ کبھی انہوں نے اس پر بھی اعتراض کیا ہے کہ ان الفاظ کا اگر آپ کوئی معنی نہیں کرتے تو اس کا مقصد کیا ہے. تو اس کو کہتے ہیں قرآن کریم کا معجزہ کہ اللہ نے ان کو خاموش کروایا تھا اس حوالے سے. جہاں بکواس کرتے تھے اللہ نے فرمایا میں نے ان کو بے لگام چھوڑ دیا تھا. جہاں میں نے لگام لگا دیے اور آنکھوں میں پٹیاں رکھ دی، اس جانب تو ان کی کبھی توجہ نہیں کی کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، اور اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہی نہیں، اس کا کوئی مفہوم بتاتے ہی نہیں. بازین میں آ گئی. یہ بالکل اس طرح بات ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام سے نمروز نے کہا بادشاہ نے کہ آپ یہ جو رب رب کی بات کرتے ہیں آپ کا رب کون ہے؟ انٹروڈیوس یور رب. تو اس نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مرواتا ہے. تو اس نے کہی تو میں بھی کرتا ہوں. تو دو آدمی جو ایکسیکیوشن کے انتظار میں تھے، ایک کو بلایا پھانسی پر چڑھایا، دوسرے کو رہا کر دیا. اس نے کہا یہ زندہ تو میں بھی کرتا ہوں، ایک کو زندہ کر دیا دوسرے کو مروا دیا. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ آدمی بڑا بیوقوف ہے، یہ بیوقوف تو قتل میں اور موت میں فرق نہیں کر سکتا، صحیح، اور یہ زندہ کرنے اور زندہ چھوڑنے میں بھی فرق نہیں کر سکتے، اتنا جاہل آدمی ہے، صحیح. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو میرا رب وہ ہے جو روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے تو آپ پھر مغرب سے نکالیں. تو بس اب اس سے کچھ بات نہیں بنی. اور پیچھے اللہ نے فرمایا کہ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. وہ لاجواب ہو گیا اور یقیناً اللہ راستہ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو، ورنہ وہ تو تا جھوٹا، تو وہ تو یہ جھوٹ بھی کہہ سکتا تھا کہ نہیں یہ روزانہ تو میں مشرق سے نکالتا ہوں، آپ اپنے رب سے کہہ دیں کہ وہ مغرب سے نکالے. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ جہاں تک میں نے اس کے لگام کو لوز کر دیا تو وہ بولتا رہا، صحیح. جب میں نے لگام کو پکڑا اس کو بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ میں کیا بولوں، ورنہ ہی تو بکواس کر سکتا تھا. تو یہاں جو کچھ بکواس مشرکین کرتے رہے اللہ کریم نے ان کو بے لگام چھوڑ دیا تھا. الف لام میم الف لام را میں اللہ کریم نے ان کا لگام کھینچا. انہوں نے کبھی زندگی میں ایک بار بھی یہ بات نہیں کی کہ اس کا مقصد کیا ہے، صحیح. لیکن اینی ہاؤ اس کی ہم تعویل کرتے ہیں، تفسیر نہیں. کیا کرتے ہیں؟ تعویل. تفسیر تو قواعد کے مطابق کی جاتی ہے، اور تعویل ویسے فار ایکڈیمک پرپز، صحیح، کہ اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ 3 لیٹرز ہیں، ایک الف، تو یہ مخفف ہے اول کا. کس کا؟ اول. اول کس طرح لکھا جاتا ہے؟ الف واو لام. سو الف ایبریویشن ہے کس چیز کا؟ اول کا.
اور لام ایبریویشن ہے لازم کا، لازم جیسے ہم کہتے ہیں یہ بات لازمی ہے، لازم. اور میم ایبریویشن ہے مومن کا. تو 3 لفظ ہو گئے، اول لازم مومن. تو جملہ یوں بنے گا الاول اللازم للمؤمن. عربی میں جملہ جب بنتا ہے تو اس طرح بنتا ہے الاول اللازم للمؤمن. دی فرسٹ اینڈ مسٹ فار اے بلیور. دی فرسٹ اینڈ مسٹ فار اے بلیور از ذالک الکتاب. دس بک. دی فرسٹ اینڈ مسٹ فار اے بلیور از دس بک. کہ مومن کے لیے فرسٹ اور مسٹ یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھے. اس حوالے سے ہم تھوڑے پریکٹیکل ہیں ان اے سینس کہ بچہ جب بھی بولنے پر آ جاتا ہے ہم کتاب کے پڑھنے کے لیے اس کو مسجد میں لے آتے ہیں. تعویل کا انگریزی میں یو کین سے اے پرمیسیبل ایکسپلینیشن. اے پرمیسیبل ایکسپلینیشن جس پر شریعت برا نہیں مانتا. تو یہ قرآن کریم کا دوسرا ڈیو رائٹ کہ اس کو پڑھنا ہے، الفاظ اس کے سیکھنے ہیں، تلاوت اس کی سیکھنی ہے. یعنی پہلا والا جو حق ہے وہ انسانیت پر لازم ہے. اب باقی جو 4 حق ہیں یہ مسلمانوں پر ہیں. پہلے والا حق ایمان کا وہ کس پر لازم ہے؟ وہ تو انسانوں پر لازم ہے. سارے انسان مخاطب اور مکلف ہیں کہ وہ کیا کریں؟ قرآن پر ایمان لائے. اب جس نے ایمان لایا تو وہ کیا کرے؟ یعنی جس نے ایلیمنٹری پاس کیا تو وہ کیا کرے؟ وہ مڈل اسکول میں جائے، صحیح. اور جس نے مڈل پاس کیا وہ ہائی میں جائے. جس نے ہائی پاس کیا وہ کالج میں جائے، اور جس نے کالج کر دیا وہ یونیورسٹی میں چلا جائے. تو اس طرح ہے گریجویٹ. کیا عام انسان وہ مکلف ہے کہ ایمان لائے. جس نے ایمان لایا وہ الفاظ سیکھے ہیں، صحیح. اب جنہوں نے الفاظ سیکھ لیے تو وہ معنی پہ چلے جائیں. کس چیز پہ چلے جائیں؟ وہ اس کے میننگ پہ چلے جائیں، ٹرانسلیشن پہ چلے جائیں، تفسیر پہ چلے جائیں. ٹرانسلیشن پہ چلے جائیں، تفسیر پہ چلے جائیں. سورہ صاد کتاب انزلناہ الیک مبارک. دیکھ لیا عبدالرحیم صاحب نے، دیکھ لیا فاروق صاحب نے، نکال لیا کہ نہیں؟ تو یہاں پہ قرآن کی 4 عظمتیں اللہ ذکر کر رہا ہے اس آیت میں. 4 عظمتیں، 4 بڑائیاں، 4 بزرگیاں. ایک کتاب، یہ دیکھیے یہ بن با کے اوپر 2 پیش ہیں، صحیح. اس کو علامت التنوین کہتے ہیں، سائن آف نیونیشن. انگریزی میں کہتے ہیں کیا؟ سائن آف نیونیشن. نیونیشن مین یہ نون کی آواز نکالتے ہیں. کتاب، یہ دیکھیے اس کو تنوین کہتے ہیں، صحیح. اور عربی میں یہ تنوین کی جو علامت ہے اس کے بھی بہت سارے معنی ہوتے ہیں. کانٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ تنوین کون سے کانٹیکسٹ میں آیا ہے. یہ تنوین تو یہاں جو کانٹیکسٹ ہے اللہ کریم قرآن کی تعریف کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ قرآن کی تعریف کرتا ہے. تعریف in its 2 meanings. Number 1 praise or appreciation. Number 2 definition. تعریف 2 قسم کے ہوتے ہیں. اردو میں تعریف کرنا ڈیفینیشن کو بھی کہتے ہیں، اردو میں تعریف کرنا اپریسیشن کو کہتے ہیں. تو یہاں اللہ کریم دونوں کرتا ہے. یہ 2 in 1 ہے. یہ کیا ہے؟ 2 in 1. پرانے زمانے میں وہ جب چابیوں والی گڑیاں ہوتی تھیں تو ایک وہ الارم والی گڑی ہوتی جس کے سہارے ہم سیری کے لیے اٹھتے تھے. تو اس میں ایک مشہور وہ جو کلاک تھا، صحیح. تو اس کو کہتے ہیں 2 in 1. اس کو کہتے ہیں کیا؟ 2 in 1 کی گڑی بھی ہے اور الارم بھی ہے. تو یہ ہے 2 in 1. تو اب ترجمہ کیا ہوگا کہ کتاب عظیم الشان کتاب ہے. یہ نہیں کہ یہ کتاب ہے، کتابیں تو اور بھی بہت ساری ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ عظیم الشان. اور یہ عظیم الشان یہ ہم نے تنوین سے یہ معنی نکال دیا. مفسرین نے لکھا ہے تنوین فی للتعظیم، کہ یہاں پہ تنوین تعظیم کے لیے آیا ہے.
یہاں پہ اس کلمے میں تنوین تعظیم کے لیے ہے، تو اس لیے ہم نے ترجمہ کیا کتابن، یہ عظیم الشان کتاب ہے، یہ ایک بزرگی اور بڑائی اللہ نے بیان کر دی، صحیح۔ اور بزرگی تو اس قرآن کی یہ ہے کہ اس میں سابقہ سارے کتابوں کے مضامین موجود ہیں۔ اللہ نے جتنی ساری کتابیں بھجوائی تھی ان سب کے مضامین قرآن میں موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے آنے سے وہ ساری کتابیں ایگروگیٹ ہو گئی، اس کے آنے سے وہ ساری کتابیں ایگروگیٹ ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ نمبر 2، انزلنا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، کہ یہ کسی ایر غیرے کا لیٹر نہیں ہے، یا کسی ایر غیرے کی تصنیف نہیں ہے، یہ تو خدا کا کلام ہے۔ تو اس سے بڑی عظمت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، یہ شخص جتنا بڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہوتا ہے لوگ اس کو بھی احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، صحیح۔ ہم اپنے شیخ اور اپنے استاد کا بچہ، چاہے وہ بہت جاہل قسم کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے آتے ہی ہم اٹھ جاتے ہیں، صحیح، اس لیے کہ اس کا تعلق ہے ہمارے شیخ سے، وہ ہمارے شیخ کا بیٹا ہے، ہم اس کو صاحبزادہ صاحب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صاحبزادہ صاحب۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار درس دے رہے تھے، دروازہ فرنٹ پہ کھلا تھا، اور درس میں اس نے 6-7 بار اس طرح ارادہ کیا اٹھنے کا اور پھر بیٹھ جاتے، صحیح، پھر درس دیتے رہتے وہ اس طرح کر پھر بیٹھ جاتے۔ جب درس ختم ہو گیا اسٹوڈنٹ ساروں نے فیل کر دیا کہ شیخ کو کچھ تکلیف ہے یا، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے 6-7 بار اس طرح اٹھنے کا ارادہ، اس نے کہا یہ جو سامنے گھر ہے ہمارے مسجد کے سامنے، یہ میرے شیخ کے رشتہ داروں کا گھر ہے، اور آج میرے شیخ کے فیملی والے شاید یہاں آ گئے ہیں، کیونکہ شیخ کا ایک چھوٹا بچہ ہے تو وہ سامنے چھت پر تھا اور چھت پر دوڑتا رہا باقی بچوں کے ساتھ، تو میں جیسے اس کو دیکھتا تو اس کے احترام کے لیے اٹھنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ تو دوڑ رہا تھا، نظر سے اوجھل ہو جاتا تو میں بیٹھ جاتا، تھوڑی دیر بعد وہ اس طرح دوڑتا تو پھر میں اس طرح کر دیتا۔ ان لوگوں کو اللہ نے جو مقام دیا تھا یہ احترام کی وجہ سے دیا تھا۔ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ دین نام کس چیز کا ہے؟ احترام کا، بڑے کا ادب کرنا، باپ کا ادب کرنا، ماں کا ادب کرنا، بڑے بھائی کا ادب کرنا، بڑی بہن کا ادب کرنا، ماموں کا احترام کرنا، خالہ کا احترام کرنا، سفید ریش کا احترام کرنا، اپنے سے عمر میں بڑے کا احترام کرنا۔ مولانا نے بڑی پیاری بات کہی، عبدالعلیم صاحب، کس نے کہی؟ مولانا روم نے، کہ از خدا خواہیم توفیق ادب، از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب، کہ اللہ سے چاہتا ہوں مجھے ادب کی توفیق دے دے، کیونکہ جس بندے میں ادب نہیں ہوتا وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ بے ادب محروم گشت از فضل رب، لکھ لیا۔ اور دوسرا شعر اس کے ساتھ ہے کہ بے ادب خودرا نہ تنہا داشت بد، بے ادب تنہا نہ خودرا داشت بد، دیکھ لیا، بلکہ آتش درہما آفاق زد، بلکہ آتش درہما آفاق زد، کہ ایک بندہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ صرف اپنے کو خراب نہیں کرتا، وہ تو ماحول کو گندا کر دیتا ہے۔ بے ادب تنہا نہ خودرا داشت بد، بلکہ آتش درہما آفاق زد، بلکہ وہ تو سارے اطراف میں ایک آگ پھیلا دیتا ہے۔ بے ادبی کا، بے احترامی کا، لوگوں سے تمیز رخصت ہو جاتی۔ کتاب عظیم الشان کتاب ہے، انزلنا، ہم نے نازل کیا ہے، تو پھر عظیم الشان ہے، کیونکہ اس کا بیچنے والا بہت بڑا ہے، اس کتاب کا بیچنے والا بلکہ وہی بڑا ہے، اور کوئی بڑا ہے ہی نہیں، کوئی ایک ذات ہی تو ہے جو بڑی ذات ہے۔ تو جب اس نے بھجوا دیا ہے تو واقعی صحیح، ایک ہوتا ہے لیٹر، ایک ہوتا ہے افیشل لیٹر، صحیح، تو لیٹر ہوتا ہے، لیکن جب اس پر افیشل کا اسٹیمپ لگ جاتا ہے تو جو ڈاکیا ہوتا ہے وہ بھی اس کا بڑا اہتمام کرتا ہے کہ ضائع نہ ہو جائے، ایکسپلینیشن کار ہو جائے گی، صحیح کہ نہیں؟ کیونکہ وہ کسی آفس کی طرف سے آیا ہے، صحیح، IRS کا ہے،
یا انس کا ہے. انزلنا، ہم نے نازل کیا ہے تو پھر عظیم الشان ہے. اور نمبر 3 الیکا، تمہیں نازل کیا ہے. رسول پاک سے فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کے پاس نازل کیا ہے اس کتاب کو. تو یہ اس کی تیسری عظمت ہے کہ جس کے نام یا جس کے پاس آیا ہے وہ شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے. جس کے نام آیا ہے یا جس کے پاس، وہ شخصیت بہت عظیم شخصیت ہے. دیکھیے اب ڈاکیہ تو سارے لوگوں کے خط، وہاں پاکستان میں تو اس طرح ہوتا ہے، میرے خیال میں انڈیا بھی اس طرح ہوگا کہ ڈاکیہ وہ تو پیادہ گھومتا پھرتا ہے غریب. ایک یہاں کی طرح تو نہیں ہے کہ وہ دائیں سائڈ پہ بیٹھ کے وہ اس طرح ڈالتا رہے گا اور گاڑی چلاتا رہے گا. صحیح. اور اس کو بہت سارے وہ کنسیشن ہوتے ہیں، بہت سارے بینیفٹس ہوتے ہیں. صحیح. وہاں تو غریب ڈاکیہ پرلے درجے کا ہرکارا ہوتا ہے. ہم اس کو ہرکارا کہتے ہیں. آپ بھی کیا کہتے ہیں؟ ہرکارا. تو ہرکارا ایک خاکی بیگ. صحیح. اور یہاں پہ ایک دوسرا بیگ بارش میں بھی وہ بھیگتا جاتا ہے، وہ اس پہ پلاسٹک ڈال کے تاکہ خط ضائع نہ ہو جائیں فلاں فلاں. صحیح. لیکن کیا کرتا ہے، اس زون میں آ جاتا ہے تو دکاندار کے پاس پورے محلے کا وہ ڈیر کر دیتا ہے، یہ فلاں کا خط ہے، فلاں کا خط ہے، فلاں کا خط ہے، فلاں کا خط ہے. صحیح. اسے دے دیتا ہے. دکاندار بھی بھول جاتا ہے کہ 2-3 مہینے بعد وہ کسی کہتے وہ آپ کا خط آیا تھا. صحیح. 2-3 مہینے بعد صحیح خط میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا چچا مر گیا ہے، جنازہ 3 بجے ہوگا. صحیح. لیکن اگر اس ڈاکیے کے ہاتھ میں ایسا خط آ جائے جو علاقے کے محترم بندے کا ہو، صاحب حیثیت بندے کا ہو، حکمران بندے کا ہو، چیئرمین صاحب کا خط ہے، صحیح، ممبر صاحب کا خط ہے، MNA صاحب کا خط ہے، تو پھر وہ دکاندار کے پاس گرا دے گا. وہ تو وہاں جا کے اور کہتا ہے نہیں نہیں جی میں اپنے ہاتھ سے دوں گا. اب اس خط میں کیا ہے؟ کوئی اس کو سرخاب کے پر لگے ہوئے نہیں، جس کے نام آیا ہے وہ آدمی بہت بڑا ہے. تو یہ تیسری عظمت کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ قرآن جس آدمی کے نام آیا ہے وہ آدمی بہت بڑا آدمی ہے. صحیح. الیکا، آپ کے پاس بھجوایا گیا ہے، تیسری عظمت. اور چوتھی عظمت مبارکن، تو عام مفسرین نے تو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ بڑی برکت والی کتاب ہے. اس سے کس کو انکار ہے؟ اس سے برکت والی کوئی اور چیز تو دنیا میں ہو نہیں سکتی. کہتے ہیں قاضی ابو یوسف کے پاس، مجھے دیکھیے امام ابو یوسف تھے، ہمارے امام تھے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں رحمہ اللہ. ہارون رشید کے قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے، بہت بڑے آدمی ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. ایک بار اس کے پاس ایک وزیر صاحب آئے، ایک پاس اس کے ساتھ ایک وزیر صاحب آئے کہ جی میں ایک مشکل میں ہوں. اس نے کہا کہ وہ کیا؟ اس نے کہا کہ میری بیٹی مجھے اتنی عزیز ہے، ایک ہی بیٹی ہے میری، مجھے اتنی عزیز ہے کہ میں نے ایک بار اس کے ساتھ عہد کیا. تو اس نے کہا ابو آپ سچ بولتے ہیں؟ تو میں نے قسم اٹھائی کہ ہاں قسم بخدا میں آپ کی شادی کے موقع پر آپ کو دنیا جہان کا سب سے بہترین تحفہ دوں گا. اس نے کہا اب تو وہ بات ہے نکل گئی، اب میں تو یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ دنیا جہان کا بہترین تحفہ کیا ہے، اور اگر نہ دے سکا تو میرا قسم بریک ہو جائے گا، گناہگار بن جاؤں گا. تو قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا شادی کب؟ اس نے کہا فلاں تاریخ. اس نے کہا اچھا تو جس وقت اس کی رخصتی ہو تو آپ آ کے مجھے لے جائیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ آ کے قاضی ابو یوسف کو لے گئے. صحیح. تو قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ قرآن لے گئے تھے. تو وہ وزیر صاحب کو تھما دیا کہ یہ دے دو ایز اے گفٹ اپنی بیٹی کو، کیونکہ قرآن سے بہترین چیز دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں. یہ دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے اور سب سے اعلیٰ ترین ہدیہ ہے. صحیح. اور اللہ رحم فرمائے آج کسی نے فون کیا، وہ عراق پہ تو جیسے یہ اٹیک ہو گیا تو اس کی تو سارے اثاثے جو ہے تخت و تاراج ہو گئے. ان کے میوزیم میں جتنی ساری قیمتی چیزیں، وہ پرانے زمانے کے تالمود اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کاپیاں اس نے جمع کر دی تھی، وہ یہود اڑا کے لے گئے. صحیح. جو مختلف قسم کی چیزیں تھیں، سونے کے وہ تلوار، جس کسی کے ہاتھ جو کچھ لگا، اور زیادہ تر ان لوگوں کے ہاتھ. صحیح. اب عباسی خلفاء کے زمانے کے قرآن کریم کے نسخے ہیں. کیا؟ قرآن کریم کے نسخے عباسیوں کے زمانے، اور انہوں نے پرل اور ڈائمنڈ کی اور سونے، پرل ڈائمنڈ اور سونے، اس کی روشنائی سے وہ قرآن کریم لکھا ہے. صحیح.
اب اس قرآن کریم کو جب آدمی دیکھتا ہے تو اس سے شعائیں اٹھتی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں تو ساری شعاؤں والی ہیں. اب وہ بھی کافروں کے ہاتھ لگ چکے ہیں اور پوری کی پوری 100 کافیاں ہیں. صحیح. وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی کو فروخت کیا جائے، کسی کو فروخت کیا جائے ملینز اینڈ ملینز آف ڈالر میں. تو anyhow Quran itself without having these valuable things or valuable روشنائی، قرآن itself یہ دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے، مبارکن. تو اس سے تو کسی کو انکار نہیں. لیکن میں اس کی تفسیر میں کہتا ہوں کہ مبارکن، ہم تفسیر میں کہتے ہیں کہ مبارکن کل من تعلق به، برکت والا ہے ہر وہ شخص جس نے قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کیا. یہ تفسیر آپ لکھیں کیونکہ آپ کو تفاسیر میں کہیں نظر نہیں آئے گا کہ مبارک ہے ہر وہ شخص جس نے قرآن کریم کے ساتھ کوئی بھی تعلق پیدا کیا. تو جو اس کے الفاظ سیکھتا ہے وہ بھی مبارک ہے، جو اس کے الفاظ سکھاتا ہے وہ بھی مبارک ہے، جو اس کا حفظ کرتا ہے وہ مبارک ہے، جو اس کا حفظ کرواتا ہے وہ مبارک ہے، جو اس کی تجوید کرتا ہے وہ مبارک ہے، جو اس کی تجوید کرواتا ہے وہ مبارک ہے، جو اس کا ترجمہ پڑھتا ہے وہ مبارک ہے، جو پڑھواتا ہے وہ مبارک ہے، جو اس کی تفسیر پڑھاتا ہے وہ مبارک ہے، جو اس پہ عمل کرتا ہے وہ مبارک ہے، جو اس کو اپناتا ہے بحیثیت قانون وہ مبارک ہے، جو قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کی خدمت کرتا ہے یا ان سے محبت رکھتا ہے وہ مبارک ہے. یعنی یہ ایسی کتاب ہے مبارک ہو کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اس سے کسی بھی انداز سے تعلق رکھا جائے تو وہ آدمی اس کے برکت سے محروم نہیں ہو سکتا. تو 2 حقوق، 3 یہ تیسرا حق نہیں، تیسرا ابھی حق نہیں آیا. یہ تو قرآن کی عظمت ہے. تو اس آیت میں تیسرا اور چوتھا دونوں حق ذکر ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن وذکرنا بالقرآن ما نسینا وعلمنا